اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لودھی برڈس کی جانب سے السلام علیکم۔ ویورز، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور اہم اس لیے کہ آپ یہ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا ہی پریشان ہے ایک وبائی امراض کی وجہ سے۔ تو بحیثیت مسلمان میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو مشکلات میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ ان کی اپنی کوتاہی نہ ہو۔ تو ویورز، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ تعالیٰ حکومت وقت کی طرف سے جو تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں، سیفٹی کی ہدایت بتائی جا رہی ہیں، اور دوسرا علماء کرام جو ہمیں وظائف بتا رہے ہیں اور جو ہدایت دے رہے ہیں، ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکل حالات سے ہم بخیر خوبی باہر نکل آئیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے برڈ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں آپ سے۔ دیکھیں، ہمارا کام ہے فارم ہاؤس میں اپنے برڈس کی خدمت کرنا اور ان کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج ہم بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے۔ آپ کے سامنے کورونا وائرس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سیفٹی کی جو ہدایت ہیں، خاص طور پہ میں برڈ لور سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اپنے فارم ہاؤس میں، یہ جو آپ کے سامنے فارم ہاؤس نظر آ رہا ہے، میں پریکٹیکلی آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے فارم ہاؤس میں داخل ہوں تو آپ کو کیا کیا سیفٹی کے عمل کرنا چاہیے، جس سے کہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے خاندان کے افراد بھی محفوظ رہیں، اور آپ کے تمام برڈز جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں۔ تو چلتے ہیں پراپر اس میتھڈ کی طرف۔ میرے بات یہ کہ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائپ کی جو ویڈیو بنتی ہے نا، اس کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، فارورڈ کر کے نہیں دیکھنا، کیونکہ بہت سی باتیں اس میں ایسی آئیں گی کہ جو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے مفید ہے، تو لہٰذا اس کو آپ نے پراپر طریقے سے واچ کرنا ہے۔ بے بس شکر الحمدللہ میرے ڈاکٹرز، ان سے میرے اچھے تعلقات ہیں جن سے ہم بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام ہیں، ان سے بھی میرے ماشاءاللہ اچھے تعلقات ہیں جن سے ہم مختلف ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہے، اور دوسرا علماء کرام کی ہدایت کے مطابق یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ آپ نے اس کو بغور دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین جانیے گا کہ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور ہمارے جو برڈز ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ویورز، اب ہم احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ فارم ہاؤس میں ایک شیڈ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تمام شیڈ نہیں دکھا رہا۔ سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا یونیفارم شیڈ میں کام کرنے کا آپ خود کر رہے ہیں تب بھی صحیح ہے، یا آپ کا کوئی ملازم کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی عمل ہوگا کہ اس کا یونیفارم پراپر آپ علیحدہ کر دیں۔ یہ نہیں کہ جس کپڑوں میں آپ باہر سے آئے اور اسی کپڑوں میں آپ اس میں داخل ہو گئے اپنے شیڈ میں۔ اسی طرح سے جو شوز آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ فارم ہاؤس کے شوز بالکل علیحدہ ہیں۔ اگر ہم باہر سے شوز پہن کر آئیں گے تو نقصان کیا ہوگا، اس میں مختلف قسم کے جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ہمارے شیڈ میں داخل ہو جائیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہمارے برڈز بیمار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کے شوز بھی آپ علیحدہ کریں گے، یونیفارم بھی اس کا علیحدہ بنائیں گے۔ اچھا ویورز، یہ یونیفارم اور شوز تو ہم نے پہن لیے، اس کے بعد شیڈ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بات کا ذہن میں رکھیے گا، آپ نے ماسک یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ واشیبل ہیں، یہ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے، اور اگر اس سے اچھی کوالٹی کے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ وہ یوز کر لیجئے گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ماسک آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے، یہ اپنے شیڈ میں بھی، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ سفر پر جب بھی ماسک آپ نے یوز کرنے ہیں۔ اچھا ویورز، ایک بات کا ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ وبائی امراض اس وقت موجود ہے جب بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ابھی دیکھ لیں، یہ چیزیں جو موجود ہیں یہ ہماری پرانی ہیں، آج کی نئی لی ہوئی نہیں ہیں، یہ تو ہم شروع سے یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو ملازم ہمارے پاس کام کرتا ہے اس کو بھی واقعات ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح سے یہ عمل کرے۔ اس لیے کہ یہ وبائی امراض تو اب آیا ہے، لیکن ہمیں تو ہر حوالے سے اپنے برڈز کو سیو کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی سیو کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سیو کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کا تو ہم نے ہمیشہ سے عمل کرنا ہی ہے۔ دوسرا، کام شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھونا ہے۔ یہ ڈیٹول صابن آپ کے سامنے موجود ہے، یہ صابن لے لیں، یا کوئی اور جو بہتر صابن آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ یوز کر لیں۔ آپ نے اچھی طریقے سے صابن کو لینا ہے، اور 20 سیکنڈ تک آپ نے پانی سے اس کو واش کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو، اور اگر آپ کے پاس سینیٹائزر موجود ہے تو آپ اس کا استعمال کر لیں۔ بہرحال ہمیں
صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنا یونیفارم چینج کریں, شوز پہنیں, اس کے بعد آپ اس فارم ہاؤس میں انٹر ہو جائیں. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ شیڈ کی صفائی کے میں انسٹرومنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے آپ نے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنا شیڈ صاف کرائیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے فرش صاف ستھرا ہے, اس طرح ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آپ نے طے کرنا ہے وہ یہ ہے, یہ فنائل آپ دیکھ لیں. یہ فنائل یا تو اگر آپ خود کام کر رہے ہیں تو خود یہ استعمال کریں, اور اگر اپنے کسی ملازم سے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو دے دیں کہ بھائی یہ فنائل لے لیں اور یہ کپڑے میں لگا کر ایسا کریں پورے فرش کے اوپر مار دیں. اس سے کیا ہوگا, کسی بھی قسم کے جراثیم وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں پیدا ہوں گے, اور جو ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے یہ اسپرے کا. انسیکٹ کلر جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اچھی کوالٹی کا, وہ آپ یوز کریں اپنے شیڈ میں, اپنے فارم ہاؤس میں, اپنے برڈز میں, اپنے پنجروں میں. اس سے یہ تمام کے تمام جراثیم مر جاتے ہیں. میں تو خاص طور پہ ایڈوائز کرتا ہوں یہ پرما کل جو آپ کے سامنے موجود ہے. آج میں پوری ڈیٹیل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس میں لکھا ہوا باقاعدہ, اور پورے پکچرز بھی بنی ہوئی اس میں نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے. یہ ایکچولی پورے اپنے گھر میں یوز کرنے کے لیے آپ الماری پر, صوفوں پر, سائڈوں پہ, ادھر ادھر ہر جگہ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہی چیز آپ اپنے فارم ہاؤس میں یوز کریں گے تو اس طرح کا آپ نے لینا ہے. یہ اچھی کوالٹی کا, مہنگا ضرور ہے, لیکن جب آپ اس کو یوز کریں گے, میں پورا میتھڈ اس کا آپ کو بتا چکا ہوں. اس کی ویڈیو کا لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں, اس کا لنک بھی موجود ہے. آپ اس کو واچ کریں, اس کے بعد عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے برڈ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ خود اور آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ پرماکل دستیاب نہیں ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں, میں اس کمپنی کا فون نمبر بھی دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ اس کے بوتل پر پرنٹڈ ہے. یہ فون نمبر بھی آپ دیکھ لیں, اس کے ذریعے بھی معلومات کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے, اگر یہ آپ کے علاقے میں, آپ کے شہر میں نہیں ملتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں 25 جو لکھا ہوا ہے, اس ریشو کی اگر میڈیسن پیور موجود ہے آپ کے اپنے علاقے میں, آپ وہ لے لیجئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کام کرے گی. پھر اگلا مرحلہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اسپرے کرنے کا. اب اسپرے ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, صفائیاں بھی ہو گئی ہیں. اب آپ نے کرنا یہ کہ جو ایگزاسٹ فین آپ کے لگا ہوا شیڈ میں, آپ نے اس کو آن کر دینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جو بھی معاملات ہیں یا میڈیسن کے ساتھ وہ سب آؤٹ ہو جائیں. اچھا ویور, دیکھ لیں کہ جس طرح کی تمام چیزیں ہم نے آپ کو دکھا بھی دی ہیں اور ان کا استعمال بھی باقاعدہ آپ کو بتایا ہے. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ صرف اس وبائی امراض کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو ہم نے ہر حالت میں یوز کرنا ہی کرنا ہے. ہم پہلے بھی یوز کرتے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے حالات آ جائیں گے جب بھی ہم نے یوز کرنا ہے. اس لیے کہ یہ تو سیفٹی کا عمل ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جب ہم دانہ پانی کا استعمال کریں یا دانہ پانی اپنے برڈز کو دیتے ہیں, جب بھی ہم نے یہ ماسک لگانا ہے اور یونیفارم چینج کرنا ہے, شوز بھی چینج کرنا ہے, تو یہ تو سمجھ لیں کہ فار ایور کی بات ہو رہی ہے. یہ تو آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں دانہ پانی کرنے کے بعد, صفائی ستھرائی کرنے کے بعد, اب ہم شیڈ سے باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے وہی عمل کرنا ہے, اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کریں گے. اگلا مرحلہ پھر کیا آتا ہے؟ جب ہم باہر آئیں, ہمیں پیاس تو لگ رہی ہوتی ہے چونکہ کام کیا ہے, چاہے گرمی ہو یا سردی. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, سیفٹی کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ آپ جب شیڈ سے باہر نکلتے ہیں آپ ٹھنڈا پانی یوز نہ کریں. کرنا کیا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں موجود ہے. یہ چونکہ میرے پاس ڈسپینسر ہے تو چلو میں نے ڈسپینسر کا استعمال کر لیا ہے. یہ آپ کے سامنے گرم پانی نکل رہا ہے, اور آنے کے بعد ہم نے کرنا یہ, ایک تو میں اس سے گرارے کر کے اپنا حلق صاف کر لوں گا, منہ بھی صاف کر لوں گا, اور ایک دو گھونٹ میں نے پانی پی بھی لینا ہے. یہ میری روٹین کا ورک ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کا منہ بھی صاف ہوگا, گلا بھی صاف ہو جائے گا, اور آپ یقین جانیں کہ آپ عمل کر کے دیکھیے گا. جب آپ خاص طور پہ فارم ہاؤس سے آتے ہیں آپ یہ گرم پانی کا استعمال کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی فائدہ محسوس ہوگا. ویور, یہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ ہی کے سوال تھے کہ کیا کورونا برڈز کو بھی لگ سکتا ہے. اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ ہمارے بھی ذہن میں یہ سوال تھا, تو مختلف رپورٹیں ہم نے دیکھی اور مختلف معلومات بھی حاصل کی, اور ڈاکٹر سے بھی ہم نے معلومات کی. تو خدا کا شکر ہے, شکر الحمدللہ, یہ برڈ میں اس طرح کا کوئی وائرس نہیں پایا گیا, اور اللہ نے چاہا ایسا ہوگا بھی نہیں. تو آپ بہرحال بے فکر رہیں. آپ نے اپنی سیفٹی کا خاص خیال رکھنا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اپنے بچوں کی, اپنے برڈز کی, کیونکہ آپ باہر سے وائرس لائیں گے, اگر لائیں گے تو وائرس خود آپ کے گھر میں چل کر نہیں آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا.
جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں آپ احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اللہ نے چاہا اس مرض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا ویورز، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے جو برڈز ہیں کم از کم اتنا آپ دانہ ضرور رکھیے گا کہ وہ 2 ہفتے تک چل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹائم کے ٹائم ختم ہو جائے اور آپ ادھر ادھر ڈھونڈتے پھریں۔ ان حالات میں یہ تمام چیزیں ملنا مشکل ہو جائیں گے، تو کم از کم 2 ہفتے کا انتظام آپ نے کر ضرور رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے برڈز کو ضرورت کے مطابق یہ دانہ اس کو دے سکیں۔ اچھا ویورز، ایک بات کا اور خیال رکھیے گا کہ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باہر ضرورت سے زیادہ نہ نکلا جائے، زیادہ میل جول نہ رکھا جائے، لوگوں سے ملنے جلنے سے تھوڑا سا احتیاط کی جائے۔ اور اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا پچھلے دنوں بیان سن رہا تھا، اسی طرح اور علماء کرام ہیں جو کہ اپنے بیان میں اس حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد آپ نے کرنا ہے اور توبہ استغفار آپ نے کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو مجھے امید اللہ کی ذات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ہماری خطاؤں کو معاف کریں گے۔ اور یہ اس وقت جو کورونا کی شکل میں ایک ہوا پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، اللہ نے چاہا اس سے ہم سب کو نجات ملے گی۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔